تجھے نبی نے بلایا ہے، تیرے یار آقا نے بلایا ہے۔ فرماتے ہیں ایک لمحے کو تو میری جان نکل گئی، جانے اب اگلا کیا حکم آئے گا، جانے اب میرے ساتھ اگلا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، آقا علیہ السلام نے قریب بلایا، فرمایا کعب بن مالک مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کا اعلان کر دیا ہے، توبہ قبول ہو گئی ہے۔ 50 دنوں کے بعد اتنی سی نافرمانی ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں فرمایا۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات احادیث میں بے شمار ہیں، مگر اللہ رب العزت نے توبہ کرنے والوں کے لیے ہم وقت اپنی رحمت کا دروازہ کھولا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہو۔ لا ذنب لہ، جب توبہ کر لی تو اللہ ایسے کر دیتا ہے جیسے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، سچی توبہ ہو۔ اور عرفا نے لکھا کہ اگر توبہ کے بعد تمہیں گناہ کی لذت محسوس ہو تو سمجھ لو ابھی سچی توبہ نہیں ہوئی ہے، اور اگر گناہ کے بعد وہ گناہ یاد آئے، وہ لذت آئے تو سمجھو ابھی تمہارے اندر شیطان ہے، توبہ نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں ان شیطان قالا وعزتک لا ابرہ اغوی عبادک ما دمت ارواحہم فی اجسادہم، جب شیطان کو نکالا نا تو نے کہا مولا مجھے قسم ہے تیری، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح رہے گی میں ان پہ حملہ آور رہوں گا، میں انہیں تیری راہ سے بہکاتا رہوں گا، میں شیطان ان کے جسموں میں داخل ہو کر تیری نافرمانی پہ انہیں اکساتا رہوں گا، تجھ سے دور کرتا رہوں گا، مجھے یہ طاقت دے۔ اسے اللہ سے یہ جنگ کا جیسے کہا تو مجھے طاقت دے دے، اس آدم کے لیے مجھے نکالا ہے تو مجھے طاقت دے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے طاقت دیتا ہوں، جب تک ان کے جسموں میں روح ہے تجھے پوری طاقت دے کے بیچتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھ تجھے طاقت دے رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا فقالا وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور اپنی جلال اپنی کبریائی کی قسم تجھے میں نے یہ طاقت دی، مگر اپنے لیے پھر فرمایا لا ازال اغفر لہم مستغفرونی، کہ میرے بندے اگر مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی مجھ سے توبہ کر لیں گے میں ان کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لوں گا۔ ادھر اسے طاقت دی ہے، ادھر بندے کی توبہ کا دروازہ مرنے سے پہلے تک کھلا رکھا ہے کہ بندہ اگر سچی توبہ کر لے تو یہاں پھر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کو شخص کا واقعہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، 100 قتل کیا، میرے آقا نے فرمایا ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کر چکا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا توبہ کا، کسی راہب کے پاس گیا، خشک ملا کے پاس، کہا راہب میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا اتنی بڑی اتنا گناہ، تو پکا جہنمی ہے، تیری توبہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے کہا اچھا پھر میری نہیں ہو سکتی، تو کیوں زندہ؟ اس کا بھی اس نے کام تمام کر دیا۔ اس نے کہا تو اللہ کی رحمت سے تو مجھے دور کیا، چل 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، میرے آقا نے پھر اس کے دل میں خیال آیا توبہ کا، پھر کسی ایسے راہب کے پاس گیا جو داتا گنج بخشیلی حجویری جیسا ہوگا، کوئی غوث اعظم جیسا، کوئی ایسا خشک نہیں تھا۔ اس نے کہا بیٹھو، کتنے قتل کیے ہیں؟ 100۔ کہا اگر تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے پھر تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اور اگر اللہ کی رحمت زیادہ ہے پھر تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس نے کہا حضور مجھے طریقہ بتائیں۔ فرمایا ادھر ایک بستی ہے، وہاں کچھ نیکوکار بستے ہیں، نیک لوگ ہیں، تو ایسا کر اس بستی میں چلا جا، وہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس چلا جا، ان کے ساتھ بیٹھ، توبہ کرے گا، اللہ ان کے صدقے تیری بھی توبہ قبول فرما لے گا۔ اس نے توبہ کا ارادہ کیا، چل پڑا۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں نصف الطریق، بالکل درمیان میں پہنچا، موت آ گئی۔ توبہ کے ارادے سے چلا، ابھی پہنچا نہیں تھا، بالکل درمیان میں تھا، موت آ گئی۔ فرشتے جنت والے بھی آ گئے، دوزخ والے بھی آ گئے۔ جنت والوں نے کہا یہ ہمارا شکار ہے، دوزخ والوں نے کہا ہمارا شکار ہے، 100 قتل کر کے بیٹھا ہے، تم کیسے لے جا سکتے ہو؟
انہوں نے کہا یہ دیکھو توبہ اس نے ارادہ کر لیا تھا, توبہ کے لیے نیکوکاروں کے پاس جا رہا تھا, یہ ہمارا ہے. فرشتوں میں مکالمہ ہوا, اللہ رب العزت نے تیسرے فرشتے کو بھیجا, کہا جاؤ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو, فاصلہ ماپو, جدھر سے یہ چلا ہے اگر وہ فاصلہ زیادہ ہے تو اس کو پھر جنت میں ڈال دو, جدھر سے چلا ہے اگر وہ فاصلہ زیادہ ہے تو پھر ادھر فاصلہ کم ہوگا, جنت میں ڈال دو, اور اگر یہ فاصلہ زیادہ ہے جہنم میں ڈال دو. تھا بالکل درمیان میں. ادھر فرشتوں کو حکم دیا زمین کو ماپو, اور ادھر زمین کو حکم کیا کہ نیکوکاروں کی جو بستی والی زمین تھی اسے کہا تھوڑی سکڑ جا, جدھر سے چلا تھا اسے کہا تھوڑی پھیل جا. رب کائنات نے فقط اس کا ارادہ کرنے سے اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیے. جب ماپا گیا وہ نیکوکاروں کی زمین طرف زیادہ تھا, اسے جنت عطا فرما دی. اللہ تو ایسے بہانے بناتا ہے, رحمت حق بہانا می جوید, اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے, مگر کو سچے دل سے آئے تو صحیح. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, ایک شخص بہت گناہگار سیاکار نافرمان ان کا امتی ہے, بارش نہیں ہو رہی, قحط آ گیا, جانور بھوک سے مرنے لگے, لوگ جمع ہوئے. حضرت آپ اللہ والے ہیں, آپ دعا کریں, اللہ کے رسول ہیں. ساری قوم کو جمع کیا, دعا کرتے مولا یہ تیری مخلوق مر رہی ہے پانی کے لیے, تو بارش برسا دے. جب اللہ رب العزت کی خطائیں اور گناہ بڑھ جائیں نا, پھر ایسے عذاب اللہ ایسے بھی بھیجتا ہے, قحط سالیاں دے دیتا ہے, کبھی سیلاب دے دیتا ہے, کبھی مچھر دے دیتا ہے, یہ بھی اس کا عذاب ہے. اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی, رب کائنات نے وحی بھیجی, کہا موسیٰ علیہ السلام میں رب ہوں, تو میرا رسول ہے, میں رسول کی بات ٹالتا نہیں ہوں, معاف کر دیتا ہوں, مگر تیری مجلس میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جو شرابی ہے, گناہگار ہے, نافرمان ہے, اسے اپنی محفل سے اٹھا دے تو میں بارش برسا دوں گا. اس کو نکال دے, اس کے گناہوں کی وجہ سے میری رحمت رکی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھائی, ایک بندہ ایسا ہے جو گناہگار ہے, شراب پیتا ہے, حرام کاری کرتا ہے, اللہ کا نافرمان ہے, اٹھ کے خود ہی چلا جائے تاکہ باقیوں پر پانی برس جائے. نہیں جائے گا میں اس کا نام لے کے اٹھا کے باہر بھیج دوں گا, خود ہی چلا جائے. اب ہر بندے کو اپنے بارے میں خبر ہے میں کتنے پانی میں ہوں. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا نا, اب وہ جو گناہگار تھا اسے معلوم تھا, اس نے دل ہی دل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو کے عرض کی مولا تو نے آج تک مجھ پہ رحمت کا پردہ ڈالا تھا, اگر آج میں یہاں سے اٹھ کے چلا گیا مولا میں رسوا ہو جاؤں گا, سب کو پتا چل جائے گا وہ پاپی وہ گناہگار میں ہی ہوں. مولا تو نے آج تک مجھ پہ رحمت کا پردہ جو ڈالا ہے, اگر آج میری عزت رکھ لے, میں سچی توبہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں. وہ اندر ہی اندر من ہی من میں اس نے توبہ کی, اوپر سے بارش برس, رحمت ہو گئی. رب کائنات اس کا پردہ رکھ لیا. وہ بڑا ستار العیوب ہے, ہمارے ہزاروں پردے رکھے بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے, عرض کی مولا بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا, بارش بھی برس گئی, تیرا فرمان تھا ایک بندہ گناہگار ہے, مولا بندہ بھی کوئی نہیں گیا, تو نے بارش بھی برسا دی. فرمایا میرے پیغمبر میرے بندے نے مجھ سے سچی توبہ کر لی, میں نے اسے معاف کر دیا. عرض کرتے مولا مجھے بتا تو دے وہ تھا کون, وہ میرا کون سا امتی ہے, مجھے اتنا تو بتا, اب تو تیرے اور میرے سوا تیسرا ہے کوئی نہیں. رب کائنات نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام عجب بات کرتے ہو, کل تک وہ میرا نہ تھا, میرا نافرمان تھا, مجھ سے دور تھا, ارے میرا نہ تھا, میں نے تب اس کا پردہ رکھا, آج توبہ کر کے وہ میرا بن چکا ہے, اس کا پردہ تیرے سامنے کیسے کیا کر سکتا ہوں. یہ میرے بندے کا معاملہ ہے. اللہ رب العزت نے اگر کسی کے پردے رکھے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے, مگر توبہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. دوستان محترم, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم تو پتہ نہیں کہاں کس بات کی مولی ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں, یہ عمر ہے, یہ جتنی معاذ کی عمر ہے اتنے چھوٹے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام صبح و شام روتے ہیں,
حضرت زکریا علیہ السلام نے پابندی لگا دی اپنے صحابہ پر، خبردار جب یحییٰ بیٹھے ہوں کوئی اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب کی بات نہ کرے، بچہ ہے رو پڑتا ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کان لگا کے ہم وقت بیٹھے ہیں کہ کوئی مالک کی کوئی بات مجھے سنائی دے۔ مسجد میں چھپ کے بیٹھے تھے، کسی نے اللہ کے عذاب کی بات کر دی، ایک چیخ نکلی، حضرت یحییٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ معصوم بچے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، پھر گھر سے نکل پڑے۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں، کہیں کہیں تلاش کرتے ہیں، بچہ نہیں ملتا۔ ماں پریشان ہے، ہمارا لال کہاں کھو گیا؟ زمین چھان ماری مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نہیں ملتے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں ایک چرواہا ملا، اسے کہتے تم نے ہمارے اتنے سے بچے کو تو نہیں دیکھا؟ کہتا میں نے دیکھا تو نہیں، مگر ادھر غار ہے، اندر سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، کوئی اندر بڑے درد سے روتا ہے، مجھے نہیں خبر، میری بکریاں 3 دن ہو گئے، میں گھر سے لے کے آتا ہوں، چرتی نہیں ہے، وہ بھی غار کے سامنے کھڑی ہو کے روتی رہتی ہیں۔ سمجھ گئے رونے والا کوئی اور نہیں، ہمارا بچہ ہے۔ غار میں پہنچے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سجدے میں تھے، اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے، توبہ کر رہے تھے۔ قدموں کی آواز سنی، کہتے ہیں ملک الموت ٹھہر جا، ابھی میری روح قبض نہ کرنا، میں اپنی ماں سے اجازت لے کے نہیں آیا، مجھے مہلت دے دے، میں اپنی ماں سے اجازت لے کے آ جاؤں۔ کہا بیٹے میں ملک الموت نہیں، تیری ماں آئی ہوں۔ پکڑا، سینے سے لگایا، پیار کیا، کہا بیٹے تیری اتنی چھوٹی سی عمر ہے، تو نے کون سے گناہ کیے، اتنا کیوں روتا ہے؟ عرض کی ماں تو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، اللہ مجھ سے حشر میں میرے اعمال کا حساب نہیں لے گا، میں رونا بند کر دیتا ہوں۔ کہا بیٹے یہ گارنٹی تو میرے پاس نہیں، یہ تو میں گارنٹی نہیں دے سکتی۔ تو کہا ماں جب تیرے پاس گارنٹی نہیں ہے پھر مجھے اپنے مالک کو رو رو کے منانے۔ اتنی عمر، بچپن میں پیار کیا، ماں نے گھر لایا، لوری دے کے سلایا، ادھر آنکھ لگی، ادھر ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی، یحییٰ کیا اب ہمیں بھول گئے؟ نرم بستر ملا، ماں کی لوری ملی، اپنے خدا کو بھول گئے؟ یہ ان لوگوں کا حال تھا جو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ ہماری زندگیاں کدھر جا رہی ہیں؟ ہم کیسے اپنی شامیں گزار رہے ہیں؟ دوستان محترم ہمیں دیکھنا ہوگا، یہ حرم کعبہ ہے، رات کا وقت ہے، لوگ طواف کعبہ کر رہے ہیں، اچانک ایک چیخ نکلتی ہے، ایک شخص بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے۔ جب اس کو ہوش آتی ہے پھر اس کی آہو بکا، اس کا درد سنا نہیں جاتا، اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتا ہے مولا تیری کائنات میں ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اے مالک کائنات میں پانی کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مولا تیری کائنات میں درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ اس نے رو رو کے برا حال کر لیا۔ طواف کرنے والے لوگ رک گئے، اتنا گناہ گار کون آ گیا ہے حرم کعبہ میں؟ ایک شخص آگے بڑھا عرض کی مولا میں اپنی زندگی کے سارے نیک اعمال اس کو دیتا ہوں، یہ گناہ گار ہے اس کو بخش دے۔ ایک اور شخص آگے بڑھا، کہنے لگا میں بھی اپنی نیکیاں مولا اس کو دیتا ہوں، یہ کو بڑا ہی گناہ گار لگتا ہے، ساری رات گزر گئی روتے ہوئے، مولا اس کو بخش دے۔ صبح کا نور نکلا، ایک شخص کہتا دیکھوں تو صحیح ہے کون اتنا گناہ گار آ گیا ہے؟ اس نے جو چہرے سے نقاب اتارا، لوگوں کی چیخیں نکلی، ساری رات رونے والا کوئی اور نہ تھا، وہ امام زین العابدین تھے۔ نوجوانوں جوانی میں اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی، یہ ان لوگوں کا حال تھا، امام زین العابدین حسین کے بیٹے جنہوں نے کربلا میں اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا۔ معلوم زندگی بھر کربلا کے بعد امام زین العابدین نے ہنس کے نہیں دیکھا، رویا کرتے، ہر وقت روتے۔ لوگوں نے کہا حضرت کبھی ہنس کے بات بھی کر لیا کرے۔ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا،